بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی عرصے سے آپ لوگوں کو انتظار تھا جی ایس ڈی جی پون او ایل ٹی کا، تو آج میں جی پون کی او ایل ٹی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو اس میں کنفیگریشن کرنا اور اس کو اگر آپ کے پاس یہ پہلی دفعہ موجود ہو، پہلی دفعہ آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے سامنے ہو، تو آپ اس کو اسی ایک ویڈیو کو دیکھ کے کنفیگر کر پائیں گے انشاءاللہ، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ صرف آپ کو ویڈیو کو خیال سے دیکھنا ہے اور پوری ویڈیو کی ایک ایک باریکی کو سمجھنا ہے۔ تو میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں گا کہ آپ کو جب او ایل ٹی کو ایکسیس کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کی کیبل وغیرہ کنیکٹ کریں گے کمپیوٹر کے ساتھ، تو کمپیوٹر پہ ای پون کی او ایل ٹی کی طرح آپ کو آئی پی لگانا ہے۔ میں اپنے لین کارڈ کو آئی پی لگا چکا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ 192.168.100.100 کمپیوٹر کو لگانا ہے اور سب نیٹ ماسک وہی ہے /24 کا۔ اور جناب او ایل ٹی میں ویب پیج میں کسی بھی براؤزر میں کھول لیں، ویب پیج میں آپ نے لگانا ہے 192.168.100.1۔ تو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے ویب پیج آئے گا، خوبصورت ویب پیج ہے۔ اس میں آپ یوزر دیں گے روٹ اور پاسورڈ دیں گے ایڈمن۔ روٹ یوزر ہے، ایڈمن پاسورڈ ہے۔ لاگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے وہی پیج سیم آ جائے گا جو آپ کے سامنے ای پون کی او ایل ٹی کا آتا ہے، بالکل ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ۔ تو صرف اتنا آپ کو فرق نظر آئے گا کہ اس کے پون پورٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اپ لنکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ دو ٹیبز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے ان کو۔ اپ لنک میں آپ کو نظر آ رہی ہے پورٹ 1 2 3 4، یہ آپ کی ایتھرنیٹ پورٹس ہیں، اور اس کا سائن بھی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایس ایف پی پورٹ ہے، پورٹ 5 اور پورٹ 6، اور یہ ایس ایف پی پلس پورٹ ہے 10G، یعنی پورٹ XG01 XG02 ہیں۔ یہ چاروں کٹھی آپ کو فزیکلی نظر آئیں گی، مگر اس میں پہلی جو دو ہیں وہ 1G ہیں اور دوسری دو جو ہیں وہ 10G ہیں۔ تو آئیے دوستو پون پورٹس کی طرف دیکھتے ہیں ایک دفعہ۔ اس میں 8 پورٹ کی او ایل ٹی ہے، اس میں ویریئنٹ آتے ہیں، 8 پورٹ کی آتی ہے، 16 پورٹ کی آتی ہے، 4 پورٹ کی آتی ہے۔ تو جتنی پون پورٹس ہوں گی آپ کو اسی جگہ پہ نظر آئیں گی۔ اگر 16 بھی ہوں گی تو آپ کو انہی پورٹس کے نیچے 8 کے بعد 9 10 11 12 اس طرح 16 نظر آئیں گی۔ 4 پورٹ کی ہوں گی تو صرف 4 یہ ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کو میں سمجھاتا چلوں اس میں کہ آئی پی آپ نے کنفیگر کر لیے، او ایل ٹی آپ کی کھل گئی، آپ کے سامنے ہے۔ جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے او ایل ٹی کے لیے وہ ہوتا ہے وی لینس کریٹ کرنا۔ وی لینس کہاں سے ملیں گی؟ وی لین آپ کا اپ لنک پرووائڈر جو ہے، جو آپ کا آئی ایس پی ہے، جس کا آپ نے انٹرنیٹ چلانا ہے، یہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ آپ اس کو، آپ کا اس کا سوئچ لگا ہوا ہے آپ کے پاس، یا کوئی بھی میڈیا آپ کے پاس لگا ہوا ہے اس کا، آپ اس کو یہ بولیں گے کہ اپنے آئی ایس پی کے سوئچ کی کسی بھی ایس اے پی پورٹ یا 10G اگر لے رہے ہیں تو اس پہ، یا 1G لے رہے ہیں تو اس پہ آپ کو پورٹ کو ٹرنک کروانا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ وی لینز اسائن کر دو۔ وی لینز وہ آپ کو 1 دیں گے، 2 دیں گے، 4 دیں گے۔ پورٹ آپ نے ٹرنک کروانی ہے اور وی لینز لینی ہے کم از کم 8، تاکہ ہر پون پورٹ پہ ایک وی لین آپ کنفیگر کر سکیں۔ یہ نیٹ ورک میں بھی بہتری ہوتی ہے، ورنہ آپ کو سمجھتے ہیں اس میں یہ او ایل ٹی جو بھی لگائے گا وہ کم از کم 1000 یوزر کا پلان کرے گا، تو اس سے چلانے کے لیے 1000 یوزر کو چلانے کے لیے اور اس کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کم از کم آپ 8 وی لینز جو ہیں وہ تو آپ کے لیے ضروری ہیں، تاکہ آپ کے 128 یوزر جو ہیں وہ ایک وی لین پہ چلیں۔ اب زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اچھے طریقے سے نیٹ ورک کو سمجھتے ہیں، اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی براڈ کاسٹ اور جو بھی پرابلمز آپ کو آتے ہیں، اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کم وی لینز لے لیں۔ خیر، آپ وی لینز لیں گے آئی ایس پی سے۔ فرض کریں آپ کا آئی ایس پی آپ کو بولتا ہے کہ آپ کی پورٹ ٹرنک کر دی گئی ہے اور آپ کو وی لینز اسائن کر رہے ہیں 3011 سے لے کے
3018 تک 11 سے 18 آپ کی 8 ویلینس ہو گئی. یہ آپ کو آئی ایس پی نے دے دیں. آپ جو بھی بولیں وہ اپنے طور پہ یہاں پہ نوٹ کر لیں, اپنے پاس فائل بنا لیں, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آگے کیا کرنا ہے. جب آپ کو ویلینس مل گئی, اس سے اگلا کام آپ کا 3 نمبر کام ہے اپ لنک کو کنفیگر کرنا. تو جس طرح سے آپ کو اپ لنک پرووائڈر نے اپنے سوئچ پہ بنا کے دی ہے, کسی بھی پورٹ پہ ویلینس بنا کے دی ہیں, تو سیم اسی طرح سے آپ نے اپنی پورٹس کو بھی کنفیگر کرنا ہے. آپ اس کی پورٹ کو فرض کریں 1G کی پورٹ ہے اور آپ GE5 SFP میں اس کو لگانا چاہ رہے ہیں. تو میں دوبارہ دکھاتا ہوں, اسٹیٹس پہ کلک کریں, آپ کو نظر آئیں گی پون پورٹس اور یہاں پہ نظر آئیں گی اپ لنکس, یہاں پہ پون پورٹس. آپ کو کلک سے اندازہ ہو رہا ہوگا اپ لنک میں 5 نمبر جو SFP ہے اس میں آپ اپنے اپ لنک کی فائبر لگا دیتے ہیں اور اس کی پورٹ کو اگر 1G کرنا ہے تو یہاں پہ 1000 کریں گے اور جیسے ہی اپلائی کا بٹن دبائیں گے آپ کی یہ فائبر اپ ہو جائے گی. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ 1000 کریں گے تو اپ ہوگی, ورنہ آپ کو لنک ڈاؤن نظر آ رہا تھا. یہ آپ کی فائبر اپ ہو چکی ہے. آپ اس پہ ویلینس کنفیگر کر سکتے ہیں. ویلینس کیسے کنفیگر کرنی ہے, وہی طریقہ. ویلینس سب سے پہلے تو کریٹ کریں, جو ویلینس آپ کو آپ کے اپ لنک پرووائڈر نے دی ہیں وہ کریٹ کریں. آپ کریٹ کا بٹن دبائیں, یہاں پہ لکھیں 3011 اور 3018. آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں, آپ کو ویلینس ملی ہیں 3011 سے لے کے 3018. سیم اسی طرح سے آپ کنفیگریشن میں ایڈ کریں گے. کریٹ کا بٹن دبایا, 3011 سے لے کے 3018. کوئی پورٹ آپ نے ٹیگ ویگ نہیں کرنی, کسی طرح کا کوئی نشان اور کسی جگہ پہ لگانا, اپلائی کا خالی بٹن دبانا ہے, آپ کی ویلینس کریٹ ہو جائیں گی. یہ آپ کی ویلینس کریٹ ہو گئی ہیں. اب آپ کو اس کو اپنی SFP5 جو پورٹ 5 ہے آپ کی, اس پہ آپ نے ٹیگ کروانا ہے اور اس کو ٹرنک کرنا ہے. پورٹ ویلین میں جائیں, یہاں پہ ویلین لسٹ تھی, یہاں پہ کریٹ ہوتی ہے. پورٹ ویلین میں ٹیگ کر سکتے ہیں پورٹس کو. اب G5 میں جائیں گے, یہاں پہ آپ سیٹنگ کے بٹن میں سب سے پہلے تو پورٹ ٹائپ چینج کریں گے. دیکھیں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو, پورٹ مینجمنٹ میں آپ کو نظر آتی ہے پورٹ انفو. یہاں پہ آپ کو 1000 کر کے اپلائی کیا تو آپ کی پورٹ اپ ہوئی ہے صرف. ٹھیک ہے, یہ والی سیٹنگ جو میں ویلین کی پورٹ ٹیگ کی بتا رہا ہوں, یہ سیٹنگ ویلینز میں ملے گی آپ کو. وہ پورٹ مینجمنٹ میں تھی. ویلین میں پورٹ 5 جو ہے آپ کی, اس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیٹنگ کے بٹن کے پورٹ ٹائپ پہ کلک کریں. یہاں پہ ہائبرڈ نظر آ رہا ہے, آپ اس کو ٹرنک کر لیں اور اپلائی کر دیں. آپ کی پورٹ ٹرنک ہو چکی ہے. اب صرف ویلینس دینا باقی ہیں, تو آپ ایڈ ویلینس کا بٹن دبائیں. وہیں پہ GE5 کے سامنے سیٹنگ کو ڈراپ ڈاؤن کریں گے تو ایڈ ویلینس, یہاں پہ آپ 3011 سے لے کے 3018 درمیان میں ڈیش آتا ہے, تو ایک رینج میں ویلینس آپ اسائن کر سکتے ہیں. اگر کوما لگائیں گے تو صرف 3011 اور 3018 آپ کی اسائن ہوں گی, باقی کی بیچ والی رہ جائیں گی. اگر ڈیش کا نشان لگائیں گے جیسے مائنس, تو پھر آپ کی پوری رینج میں ہوگی 11 12 13 14 18 تک. اپلائی کا بٹن دبا دیں, یہ تمام ویلینز آپ کی ایڈ ہو چکی ہیں. یہاں تک ہماری اپ لنک پورٹ کی کنفیگریشن کا کام تھا. اس سے آگے ہمارا کام شروع ہوتا ہے لائن پروفائل کریٹ کرنا. دوستو GPON OLT ITU اسٹینڈرڈ پہ چلتی ہے, EPON OLT IEEE اسٹینڈرڈ پہ چلتی ہے. ان دونوں میں سافٹ ویئر کا ڈفرینس ہوتا ہے. اسی طرح سے ان میں پروٹوکول کا بھی ڈفرینس ہے. پروٹوکول ITU پروٹوکول ڈفرینٹ ہے, IEEE ڈفرینٹ ہے. IEEE میں آپ یہ کرتے ہیں کہ پون پورٹ کو بھی اسی طرح سے ایکسس کر لیتے ہیں اور آپ کی ویلین ڈال دیتے ہیں, جو بھی ٹرنک میں سے کوئی بھی ایک ویلین لے کے, اور آپ کے تمام کی تمام ٹریفک, تمام کے تمام ONU اس ویلین پہ چلے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ اس طرح کا سینیریو نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو لائن پروفائل کریٹ کرنا ہوگا, سروس پروفائل کریٹ کرنا ہوگا, اور پھر ورچوئل پورٹ کنفیگر کرنی ہوگی. اس طریقے سے آپ ONU کو ایڈ کر سکیں گے. میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں, انتہائی آسان طریقہ ہے لائن پروفائل ایڈ کرنے کا. ٹیمپلیٹ مینجمنٹ میں جائیں گے, ٹاپ پہ ہی آپ کو نظر آئے گا, کسی بھی اسٹیٹس میں آپ ہوں, کسی بھی جگہ پہ ہوں, ٹیمپلیٹ مینجمنٹ پہ کلک کریں گے. DBA پروفائل آپ کے آلریڈی ریزروڈ ہیں, کچھ 9 کے قریب 10 کے قریب بنے ہوئے ہیں. میں اس میں سے
تیسرا پروفائل جو ہے 3 نمبر پروفائل ہے تو یہ چوتھا پروفائل آئی ڈی 3 ہے. میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کی میکسیمم بینڈ وڈتھ جو ہے وہ 1 جی کے قریب ہے. تو اس کی 3 کو میں ذہن میں رکھ لیتا ہوں اور لائن پروفائل میں مجھے ایڈ کرنا ہے اس کو. جب آپ لائن پروفائل میں کلک کریں گے 3 نظر آ رہے ہیں آپ کو. ڈی بی اے پروفائل آلریڈی بنے ہوئے ہیں, اب اپنا بنانا چاہیں اپنی مرضی سے 2 MB کا لگا کے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 10 2 4000 لکھا ہوا ہے, آپ 400 کر دیں. اور لائن پروفائل میں آپ اس کو ایڈ کریں گے. یہاں پہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا آٹومیٹک اسائنمنٹ پہ کلک کریں. یہ نمبر بھی خود ہی دے دے گا, نام بھی خود ہی لکھ دے گا. جی پون ٹائپ ہی کرنا ہے, ای پون ہمیں نہیں کرنا. وی لین ٹائپ کرنا ہے. میپنگ موڈ میپنگ جو ہوگی او این یو کی جیم میپنگ, تو وہ آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں جیم میپنگ کیا ہے. تو یہاں پہ جی پون, یہاں پہ وی لین اور ٹی کاؤنٹ میں آپ کو ابھی اس طرح سے بغیر ایڈ کیے آپ کو اپلائی نہیں کرنے دے گا. آپ کو ٹی کاؤنٹ ایک ایڈ کرنا ہے ہر صورت. یہاں پہ ڈی بی اے پروفائل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب میں 3 نمبر پروفائل جو جس کا آئی ڈی 3 تھا میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں. اور ٹی کاؤنٹ آئی ڈی آپ کو یہاں پہ کچھ غلط لکھیں گے تو آپ کو خود بتائے گا کہ 1 سے لے کے 4 تک رینج ہے. آپ 1 ہی لکھیں تاکہ یادداشت میں رہے. ٹی کاؤنٹ آئی ڈی آپ 1 ڈال رہے ہیں اور اس میں ٹیگ بائنڈ کر رہے ہیں ڈی بی اے پروفائل نمبر 3. اپلائی کا بٹن دبا دیں. یہ آپ کا ٹی کاؤنٹ ایڈ ہو چکا ہے. شو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. اسی طرح سے جیم میں آپ کو کوئی بھی جیم پروفائل نظر نہیں آ رہا, جیم آئی ڈی آپ اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپل جیم میں ایڈ کا بٹن دبا کے, یہ ہائڈ کر دیتا ہوں میں, جیم میں ایڈ کا بٹن دبا کے آپ سیم اسی طرح سے جیم آئی ڈی یہاں پہ غلط لکھتا ہوں میں 0 لکھتا ہوں, آپ کو نظر آ جائے گا. یہ رینج ہے اس کی 1 سے لے کے 30 تک. آپ کو 1 نمبر دینا ہے. ٹی کاؤنٹ آپ نے پہلے سے 1 دے دیا ہے, اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے. اگر زیادہ ہیں تو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے 2 ڈی بی اے پروفائل فرض کریں الاٹ کیے ہیں. ٹی کاؤنٹ آئی ڈی 1 کو آپ نے 1 دیا ہے اور جو اس میں سے کوئی اور ڈی بی اے پروفائل جو ہے وہ ٹی کاؤنٹ آئی ڈی 2 کو دیا ہے. تو یہاں پہ دونوں ہی نظر آئیں گے. میں نے فی الحال 1 دیا ہے تو یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن میں 1 نظر آ رہا ہے آپ کو. جیم پورٹ آئی ڈی یہاں پہ شروع کر رہے ہیں, چونکہ نیا ہے اس کو 1 ہی دے رہا ہوں. اور موڈ وی لین ہی رکھنا ہے آپ کو. میپنگ آئی ڈی 0 سے شروع کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. 0 سے لے کے 32 تک ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ غلط دے کے دیکھیں, آپ فرض کریں 200 دیتے ہیں تو یہ 0 سے 7 تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ 0 سے شروع کریں. وی لین جناب آپ کو سب سے پہلی وی لین کیا تھی 3011. میں اس کو کر رہا ہوں انٹر اور اپلائی کا بٹن دبا رہا ہوں. یہ جناب آپ کا پہلا لائن پروفائل کریٹ ہو رہا ہے. اپلائی کا بٹن خالی دبانا رہ گیا ہے, آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا لائن پروفائل 0. اور اس کی باقی بائنڈ ابھی کچھ نہیں ہوا, پروفائل آئی ڈی 0 ہے. اور بائنڈ ٹائم ابھی کوئی او این یو اس پہ بائنڈ نہیں ہوا. ڈیٹیلز میں بھی آپ دیکھ لیں. ڈیٹیلز میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیم 3011 کا جیم میپنگ جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے. آپ اس میں مزید ایڈ کر لیں باقی کی جو وی لینز ہیں آپ کی. میں اس میں 2-3 ایڈ کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے, باقی آپ خود کیجئے گا. جو آپ کی وی لینز ملیں گی آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو میپنگ آئی ڈی وہاں پہ 0 دیا تھا, اب میں 1 دے رہا ہوں اور اگلی وی لین 3012 وہ دے رہا ہوں. اپلائی کا بٹن دبائیں, پھر ایڈ پہ کلک کریں. 01 دے چکے ہیں, 2 دیتا ہوں یہاں پہ 3013. اپلائی کا بٹن دبائیں, ایڈ کا بٹن دبائیں, پھر دوبارہ 3 یہاں پہ 3014. اپلائی کا بٹن دبائیں اور پھر ایڈ کریں یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 3015. یہ میں 5 وی لینز ایڈ کر رہا ہوں 3011 سے لے کے 3015 تک. یہ آپ کے تمام جیم میپنگ جو ہے وہ ایڈ ہو چکے ہیں. خالی سیو آل کا بٹن دبائیں اور باہر نکل آئیں. یہ آپ کا لائن پروفائل کریٹ ہو گیا. اس کا کوئی کام نہیں ہے. نیکسٹ آپ کی ساری وی لینز جو ہیں وہ اسی میں آ جائیں گی. تقریباً 4 5 6 وی لینز ہوتی ہیں 0 سے لے کے 7 تک. جب آپ ڈالیں گے تو 8 کی 8 وی لینز تو آ گئی ہیں آپ کی اسی میں.
آپ کو کوئی اور لائن پروفائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے اپنے طور پہ بنانا چاہیں تو جو مرضی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سروس پروفائل میں شروع کرتے ہیں. سروس پروفائل جو ڈیفالٹ والا ہے اس کو چھوڑ دیں, ایک نیا سروس پروفائل ایڈ کریں. پروفائل کا نام میں یہاں پہ بھی نہیں لکھ رہا, بلکہ میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ڈیفالٹ پروفائل ہے یہاں پہ, تو میں اس کا اپنا ہی نام لکھ دیتا ہوں. سروس پروفائل کا نام ہے فیصل اور آئی ڈی ہے 0 بلکہ ڈالا ہوا ہے تو میں 1 ڈال دیتا ہوں. ایتھرنیٹ پورٹ آٹومیٹک اسائن ہونی چاہیے, اس میں ایف ایکس پورٹ آپ کی آٹومیٹک اسائن ہونی چاہیے. سی اے ٹی وی پورٹ کو چھوڑ دیں, وی ای آئی پی کو اونلی کر دیں. نیٹو فلیگ اور آگے کسی بھی چیز کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا کچھ آپ پورٹ وی لین کو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپلائی کا بٹن دبائیں اور باہر نکل آئیں. یہ آپ کا سروس پروفائل کریٹ ہو چکا ہے. دوستو اب باری آتی ہے آپ کے او این ٹی سائٹ پہ. او این ٹی میں یہ ہے کہ آپ کو دکھاتا ہوں. او این ٹی ٹیبل میں آپ کلک کریں گے تو آپ کو کوئی بھی او این یو نہ تو ڈسکور میں نظر آ رہا ہے نہ اتھینٹیکیشن میں نظر آ رہا ہے. اس وقت آپ کے او ایل ٹی پہ کوئی ایک بھی او این یو موجود نہیں ہے, سارے 0 آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں اس کی تار لگا دیتا ہوں 1 منٹ. جو ہماری پورٹ 1 ہے, پون پورٹ 1 جو ہے, اس میں تار لگا چکا ہوں. آپ کو او این ٹی ٹیبل میں اگر آپ نے ڈسکوری آن کی ہے, تو آپ کو یہاں پہ فوراً او این یو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. مگر چونکہ اس میں ہم نے آٹو ڈسکوری آن نہیں کی ہوئی کسی بھی پون پورٹ کی, اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو سمپل سا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایڈوانس سیٹنگ میں آپ کو یہ میں پروسیجر کے ساتھ دکھا دیتا ہوں. لائن پروفائل آپ کریٹ کر چکے ہیں, سروس پروفائل آپ کریٹ کر چکے ہیں. اب یہ میں غلط لکھ چکا ہوں. او این یو کانفگ سب سے پہلے او این یو جو ہیں وہ آن لائن آنے چاہیے, تب آپ کی یہ ورچوئل پورٹ جو ہے یہ اسائن کر پائیں گے آپ آسانی سے. ویسے آپ نارملی خود بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ او این یو لگانے کے بعد کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گی. میں اس کا سارا سمجھاتا بھی ہوں آپ کو کس طرح سے. اب ایڈوانس سیٹنگ میں کلک کر کے پون مینجمنٹ یہ ہے, نیچے پورٹ مینجمنٹ تھی, یہ پون مینجمنٹ میں آپ کو پون سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پون 1 کی آٹو ڈسکوری جو ہے وہ انیبل کر دینی ہے. سمپل اتنا کام کرنے سے آپ کے او این یو جو ہیں وہ ڈسکوری لسٹ میں شو ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھا دوستو آپ نے, خالی ایک بٹن دبانے سے آپ کے او این یو نظر آنا شروع ہو گئے. پورٹ مینجمنٹ اور پون سیٹنگ, یہاں پہ خالی آپ نے اس کو آن کیا. آپ سب کو بھی آن کر لیں, آپ کے سارے او این یو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ ڈسکوری آن نہیں کرنا چاہتے, آپ اگر چاہتے ہیں کہ او این ٹی آپ کی جب بھی آپ ایڈ کریں اس میں تو ہمیشہ آپ اس کا سیریل نمبر دیں اور یا پھر ایل او آئی ڈی دیں اور خود اس کو انٹر کریں, تب بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ آٹو ڈسکوری مت آن کریں. آٹو ڈسکوری سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. او این ٹی ٹیبل میں آپ آٹو ڈسکوری لسٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ او این یوز نظر آئیں گے. ان او این یوز میں سے میں کسی ایک کو لے لیتا ہوں اور اس کو میں اتھینٹیکیٹ کرواتا ہوں اپنے لائن پروفائل اور اپنے سروس پروفائل کے ساتھ بائنڈ کرواتا ہوں. آپ کو اس میں ماڈلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں. اکوپمنٹ آئی ڈی کیا ہے, یہ 8546M ہے, واضح نظر آ رہا ہے. آپ 8546M والے کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اس او این یو کا نام میں کاپی کر لیتا ہوں تاکہ آگے آپ کو آسانی ہو. تو اتھینٹیکیشن لسٹ میں یہاں پہ آٹومیٹک کر دیں. دوستو کیا کیا میں نے, دوبارہ سمجھ لیں. اتھینٹیکیشن لسٹ یہ ہے, آٹو ڈسکوری یہ ہے. آٹو ڈسکوری میں جا کے مجھے او این یو یہ ملتا ہے 8546M. اس کو میں ایڈ ٹو اتھینٹیکیشن لسٹ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آٹومیٹک پہ چیک لگا دیتا ہوں. یہ نام خود ہی دے گا, اس کو آئی ڈی بھی خود ہی دے گا
اور یہاں سے وہی لائن پروفائل 0 ایک ہی لائن پروفائل ہے، مگر یہاں پہ چونکہ میں نے اپنا بنایا ہے تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں، ڈیفالٹ والا نہیں، اپنے والا کلک کیا ہے اور اپلائی کا بٹن دبایا۔ جیسے آپ یہ بٹن دبائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ اور او این یوز بھی آ چکے ہیں اور ساتھ میں یہ والا بھی ایڈ ہو چکا ہے، یہ والا اتھینٹیکیٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو ریفریش کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ او این یو 8546M جو تھا، میں آسانی کے لیے اس کا نام لکھ لیتا ہوں، او این ٹی ڈسکرپشن میں جا کے وہی جو کاپی کیا تھا میں پیسٹ کر دیتا ہوں، اس کا نام لکھ دیتا ہوں اور اپلائی کا بٹن دبا دیتا ہوں تاکہ آئندہ مجھے یہ پتہ رہے یہ کون سا او این یو ہے۔ اسی طرح سے آٹو ڈسکوری میں جو باقی او این یو آئے ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے اتھینٹیکیٹ کرواتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو ماڈل وغیرہ نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو چاہیے وہ آپ اتھینٹیکیٹ کروا لیں۔ میں 8346M کو کروانے لگا ہوں، ایڈ ٹو اتھینٹیکیشن لسٹ، اور سیم اسی طرح سے آٹومیٹک، اور سب کچھ چھوڑ کے صرف لائن پروفائل چینج کرنا ہے، اپلائی کا بٹن دبانا ہے۔ یہ بھی آپ کا اتھینٹیکیشن لسٹ میں جا چکا ہے، ابھی کچھ دیر میں آن لائن بھی ہو جائے گا۔ ڈسکرپشن اس کی میں ایڈٹ کر دیتا ہوں، جو کاپی کی تھی وہی پیسٹ کر دی، 8346M ہے، پہلے 8546 تھا۔ اس سے اگلا او این یو کوئی اور ایک ان میں سے لے لیتا ہوں جو آپ کو چیک کروا سکوں۔ یہ HSDQ ماڈل ہے، یہ ہمارا اپنا ہی JSB والوں کا برانڈ ہے۔ اس او این یو کو میں اتھینٹیکیٹ کرواتا ہوں، آٹومیٹک کو رہنے دیں، ساری چیزیں ویسے ہی چھوڑ دیں اور سروس پروفائل کو چینج کر کے اپنے والا لگا دیں۔ یہ 3 دوستوں آپ کے ایڈ ہو چکے ہیں، 2 آن لائن ہیں، تیسرا آن لائن ہو رہا ہے، ابھی رجسٹریشن کرے گا OLT کے ساتھ اور رجسٹر ہونے کے بعد آن لائن نظر آئے گا۔ میں ایک دفعہ ریفریش کرتا ہوں، آپ کو آن لائن نظر آ جائے۔ یہ 3 او این یو آپ کے آن لائن نظر آ رہے ہیں۔ میں اس کی بھی ڈسکرپشن جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں۔ یہ JSB کا اپنا وائی فائی۔ اچھا جی، اس سے اگلا کام اب یہ ہے، کیا تھا یہ آگے پیچھے میں نے کیا، ان کو میں چینج کر دیتا ہوں۔ یہ 6 اور یہ 7۔ اب آپ کو ورچوئل پورٹ کنفیگر کرنی ہے، صرف ورچوئل پورٹ آپ ایڈ کریں گے فوراً آپ کا او این یو جو ہے ورک کرنا شروع کر دے گا۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ہمارے اس وقت کے حساب سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کنیکشن جو چل رہا ہو، یہ کسی اور جگہ پہ لگا ہوا ہے، اس OLT سے نہیں آ رہا۔ اب یہاں پہ آپ کو کنیکشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور وی لینس پہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو انٹرفیس پہ دکھاتا ہوں۔ یہ 3013 پہ پہلے سے چل رہا ہے، کسی اور OLT میں لگا ہوا ہے۔ اب جو نظر آئیں گے آپ کو وہ 3011 3012 3013 پہ 3014 پہ 3015 پہ آپ کو او این یو نظر آئیں گے، کیونکہ آپ نے 5 وی لینس ہی صرف ایڈ کی ہیں۔ ان 5 کے آپ کو دکھاتا ہوں اب میں، اور اپنی یہ کیبل ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کو اس OLT کو اپنے نیٹ ورک پہ آن لائن کرنا ہو اور آپ کے کمپیوٹر میں، میرے کمپیوٹر میں اس وقت یہ والا جو نیٹ ورک ہے یہ VLAN 156 کے ساتھ ایکسیس موڈ میں کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میں 156 VLAN جو ہے وہ اس OLT پہ بھی ڈال دیتا ہوں، جہاں پہ آپ کی یہ سٹیٹس میں دکھاتا ہوں، یہ اپ لنک میں دکھاتا ہوں، یہ 5 نمبر جو پورٹ ہے آپ کی SFP، اس پہ مجھے یہ VLANs تو ملیں 3011 سے لے کے 3018 تک، ساتھ میں ایک اور VLAN 156 بھی ملی، میں اس کو بھی ایڈ کروا لیتا ہوں۔ ایڈوانس سیٹنگ میں جائیں گے، VLAN میں جائیں گے، پہلے تو کریٹ کریں گے 156، ٹھیک ہے، اپلائی کا بٹن دبائیں گے، اس کے بعد پورٹ VLAN میں جا کے اس کو ٹیگ بھی کروا دیں گے GE5 کے ساتھ ایڈ VLAN میں 156 ٹیگ بھی کروا دیں۔ اب 156 کی بھی ٹریفک OLT میں آ سکتی ہے، تو سیدھا سسٹم پہ جا کے نیٹ ورک انٹرفیس میں جا کے میں ایک ان باؤنڈ سروس ایڈ کرنے لگا ہوں۔ IP4 ہے 156.
168.164.253 چلیں کوئی بھی آئی پی لگائیں ایک کھل ہی جائے گا. خیر اپنے حساب سے آپ آئی پی بھی لگا لیں, سب نیٹ ماسک بھی لگا لیں, اور وی لین اپنی جو بھی آپ کی نیٹ ورک کی ہے مینجمنٹ کی وہ آپ وی لین دیں, آپ کا یہ او ایل ٹی ایکسیس ہو جائے گا. اپلائی کا بٹن دبائیں اور اس کے بعد یہ جو آئی پی میں نے ڈالا ہے یہ والا آئی پی, اس کو میں کاپی کر کے شارٹ کٹ میں سیو کر دیتا ہوں ساری سیٹنگ, اور اس کو میں کھول لیتا ہوں لاگ آؤٹ کر کے ایک دفعہ. اس کو میں نئے ٹیب میں نئے آئی پی پہ کھول لیتا ہوں. یہ دوستو آپ کی او ایل ٹی دوبارہ آ گئی. روٹ وہی روٹ یوزر ہے, پاسورڈ ایڈمن ہے, لاگ ان کا بٹن دبائیں, انٹر ہو جائیں. اپ لنک میں آپ کی او ایل ٹی پہ چونکہ 156 ڈال دی گئی تھی اس وجہ سے یو ایل ٹی اس آئی پی پہ اویلیبل ہو گئی ہے. نیٹ ورک پہ آپ اپنے طریقے سے آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں کوئی بھی آئی پی او ایل ٹی کے لیے تو آپ جو بھی وی لین کریٹ کریں گے اس کو ٹیگ کرنا ہے اس پورٹ پہ لازمی. اگر آپ پون سائٹ پہ کھولنا چاہتے ہیں تو پھر اس او این یو پون پورٹ پہ بھی آپ کو اسی طرح سے ٹیگ کرنا ہوگا. خیر یہ او ایل ٹی کھلنے کے بعد آپ کو مجھے بتانا تھا ورچوئل پورٹ کیسے اسائن کرنی ہے. جیسے ہی آپ کے او این یوز یہ او این یوز آپ کے اتھینٹیکیٹ ہو چکے ہیں, یہ آپ کے ڈسکوری لسٹ میں یہ ابھی پینڈنگ ہے, اس کو ہم نے اتھینٹیکیٹ نہیں کروایا, یہ او این یو صرف اویلیبل ہیں. ان میں سے جتنے بھی میں لائن پروفائل اور سروس پروفائل کے ذریعے جتنی بھی وی لینز آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ورچوئل پورٹ میں اویلیبل ہوں گی. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپلیٹ مینجمنٹ میں لائن پروفائل اور سروس پروفائل ایڈ ہوتا ہے, یہاں پہ ورچوئل پورٹ ایڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ورچوئل پورٹ میں آٹو ڈسکوری میں دیکھیں گے تو آپ کو وی لینز مل جائیں گی. آپ پیجینیشن تھوڑی زیادہ کر لیں, اور 50 کا میں نے رکھا ہے, اور ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وی لینز وہ ساری اویلیبل ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ڈسکوری میں نظر آ رہی ہیں, ویو میں بھی نظر آ رہی ہیں. صرف اور صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا او این ٹی 8546 ایم ہے, چلیے میں آپ کو یہ میں نے آئی پی چینج کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں آپ کو او این یو بھی دکھا سکوں. میں اپنی تار اتار کے او این یو کے ساتھ لگاتا ہوں اور آپ کو او این یو کا انٹرفیس بھی دکھاتا ہوں. یہ دوستوں میں لگا چکا ہوں او این یو کو کیبل, اور او این یو کا آئی پی ہے 192.168.100.1. سیم وہی ہے جو او ایل ٹی کا ہے, اس لیے تار اتار کے او ایل ٹی سے میں نے او این یو میں لگا دیا. کنٹرول F5 ایک دفعہ کرتا ہوں تو کیشے کلیئر ہو جائے گا. او این یو کا پیج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. ٹیلی کام ایڈمن یوزر ہے, ٹیلی کام ایڈمن ہی پاسورڈ ہے. لاگ ان کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں. وین میں آلریڈی کنفیگر کر چکا ہوں. اس کی کیا ہے اس میں, ایک 3012 پہ میں نے یوزر ڈالا ہے محسن نام کا, اور 3012 ہی وی لین پہ میں نے یوزر ڈالا ہے اسلم نام کا. یہ دو یوزر اس وقت آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہے ڈائل ہوئے. ٹھیک ہے, پی پی او کا پی پی او بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. پی پی او کے انٹرفیس میں ہی آپ کو یہ دیکھیں, یہاں پہ یوزر ابھی ڈائل نہیں ہوئے, یہاں پہ بھی 3012 میں کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب یہ او این یو کون سا ہے جس میں نے تار لگائی ہے, یہ او این یو ہے جناب 8546 ایم. آپ کو نظر آ رہا ہے تو 8546 ایم جو ہے او این یو میرا, وہ پون 1 کا او این یو نمبر 1 ہے. میں سیدھا ورچوئل پورٹ پہ جاتا ہوں اور آٹو ڈسکوری پہ جاتا ہوں. پون 1 کا جو ہے او این یو 1 یہ پورٹ آئی ڈی ہے, پون 1 پون 2 یہ وہ, اور یہ او این ٹی آئی ڈی ہے 0123128 تک. ٹھیک ہے, اب یہاں سے میں سلیکٹ کرنے لگا ہوں پون 1 او این یو 1, اور وی لینز کون سی 3012. یہ میری اسپیسیفک وہ انٹری ہے جس کو مجھے الاؤ کرنا ہے. تو اس پہ یہ آٹومیٹک مل چکی ہے, مجھے ڈسکور ہوئی ہے.
جیسے ہی ONU آن لائن ہوتا ہے یہ ساری یہاں پہ آ جاتی ہیں. میں اس کو ایڈ ورچوئل پورٹ کرتا ہوں. 3012 وی لین تھی, میں یہاں پہ بھی 3012 لکھتا ہوں اور صرف ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہاں پہ 3012 لکھے ٹرانسلیٹ کا. جیسے ہی آپ بٹن دبائیں گے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ دیکھیں ورچوئل پورٹ میں ایڈ ہو چکا ہے, لنک اپ ہو چکا ہے. اور یہاں پہ دونوں یوزر بھی 1-2 سیکنڈ 4 سیکنڈ بعد جیسے ہی وہ اس کا اپلائی کا بٹن یہاں پہ دوبارہ دباؤں گا یا پھر یہ اپنے ٹائم پہ ری ڈائل کرے گا کنیکشن کو, یہ فوراً یہاں پہ آن لائن آ جائے گا. اور اسٹیٹس میں دکھاتا ہوں. سائڈ پہ 3012 ایک دفعہ ONU کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں تو بھی سمجھ آ جائے گی. ONU جب پہلی دفعہ اٹیچ ہوتے ہیں تو پراپر ورک اسی صورت میں کرتے ہیں جب کنفیگ کرنے کے بعد ریسٹارٹ کر دیا جائے. جب تک یہ ONU ریسٹارٹ ہوتا ہے ہم اگلے ONU پہ چلتے ہیں. میں کیبل نکال کے اس کی دوسرے ONU میں لگاتا ہوں اور یہ والا ONU ہمارا ہے جناب 8346M. یہ پہلے 8546 کو کیا میں نے. میں غلطی یہ کر گیا, سوری دوستو, معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, میں 8346M کی ورچوئل پورٹ ایڈ کر چکا ہوں جبکہ مجھے یہ نہیں کرنی تھی. ورچوئل پورٹ میں جا کے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. غلطی سے کر دی تھی, ONU 1 کی کر دی ہے, مجھے 0 کی کرنی تھی. یہ میں ڈیلیٹ کا بٹن دبایا, ڈیلیٹ ہو گئی ہے ورچوئل پورٹ. اور دوبارہ ڈسکوری لسٹ میں جاتا ہوں, ONU 0 کی 3012 کرنی ہے مجھے. ایڈ ورچوئل پورٹ 3012 اور ٹرانسلیٹ, اپلائی کا بٹن دبائیں. مجھے یہاں سے یہ کنفیوژن ہوا ONU سے کہ مجھے اس کو کرنا ہے مگر میں اس کو کرتا رہا. تو 8546M کی 3012 ٹرانسفر بھی ہو چکی ہے اور کنیکشن بھی دوبارہ آپ کو تار لگا کے دکھاتا ہوں, کنیکشن بھی ڈائل ہو چکا ہوگا. اسٹیٹس میں وین انفارمیشن میں دکھاتا ہوں. یہ دونوں کنیکشن ڈائل ہو چکے ہیں, ایک محسن نام کا ایک اسلم نام کا, اور یہاں پہ ہمارے مائکروٹیک میں بھی دونوں آ چکے ہیں. اب اگلے ONU پہ چلتے ہیں. دوبارہ میں اس پیج کو ریفریش کرتا ہوں اور اگلے ONU کی کنفیگریشن دکھاتا ہوں. یہ ONU ہے ہمارا 8346M. 8346M پہ ہم نے وین کنفیگریشن کی ہے. کنفیگریشن اس کی ایپون کی جیپون کی سیم ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے 3011 پہ ایک یوزر نصیر نام کا ایڈ کیا ہوا ہے, اس کا پاسورڈ وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے. سمپل مجھے 8346M جو بھی ONU ہے, یہاں سے میں 8346M پہلے دیکھ لیتا ہوں. یہ 8346M.1 کا ONU نمبر 1 ہے. تو ورچوئل پورٹ میں جا کے PON1 کا آٹو ڈسکوری میں PON1 کا ONU نمبر 1 کی 3011 جو ہے یہ میں ورچوئل پورٹ میں ایڈ کروا دیتا ہوں. 3011 اور ٹرانسلیٹ, اپلائی کا بٹن دبایا, اور جیسے ہی اپلائی کا بٹن دبایا آپ کو یہاں پہ کنیکشن نصیر نام کا ابھی نظر آ جائے گا. ایک دفعہ پیج کو دوبارہ اپلائی کر دیتے ہیں. یہ اپلائی کا بٹن دبایا اور یہ اسٹیٹس میں جا کے
वैन इंफॉर्मेशन में जाकर चेक भी कर लेते हैं। तीस 11.1 ONU नंबर 1, और यहाँ पे क्या था 8346.1 ONU नंबर 1, बिल्कुल ये भी है। तो दोबारा वैन पे चेक करें, ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये यकीन करना है कि काम इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये नसीर नाम का यूज़र डायल हो चुका है। अगले ONU पे चलते हैं। अगला ONU हमारा है जनाब कौन सा, JSD का वाईफाई वाला। उस पर हमारा असद नाम का यूज़र है, मैं उसको आपको उसका भी लॉगिन खोल के दिखा देता हूँ। इसका IP है 192.168.1.1। ये 1.1 सिर्फ आपका इसी सूरत में खुलेगा क्योंकि मैं ये वाली तार कनेक्ट कर रहा हूँ ONU के साथ। ONU पे मैंने 100.1 के 100.100 वाला IP डाला था, मगर इसके साथ मैंने एडवांस सेटिंग में जाके 1.100 वाला IP भी डाला हुआ है। इसमें आप एडिट करके देखें, ये देखें 2 IP मैंने डाले हैं इस पोर्ट पे, इस वजह से ये ONU भी एक्सेसिबल होगा। बस तार आपको लगानी है दूसरे ONU के साथ और ये आपको मिल जाएगा। टेलीकॉम एडमिन यूज़र है, टेलीकॉम एडमिन पासवर्ड है। वैन साइट पे आपको दिखाता हूँ, ये WLAN है। वैन साइट पे आपको दिखाता हूँ 3014 इसकी VLAN है और यूज़र हमने डाला है असद नाम का। तो आइए देखते हैं इसकी 3014 जी बिल्कुल 3014 हम इसकी इस ONU की 1 नंबर पॉन और 2 नंबर पोर्ट, 2 नंबर ONU, इसकी वर्चुअल पोर्ट ऑटो डिस्कवरी में जाके ये 2 नंबर ONU है और ये 3014 है। ठीक है VLAN, आप इसको ऐड वर्चुअल पोर्ट पे क्लिक करेंगे और 3014 यहाँ पे लिखेंगे और जनाब इसको ट्रांसलेट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे आपका ये ONU भी कनेक्टेड आपको नज़र आ जाएगा। डिवाइस में जाके आप इसके इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये इंतहाई तेज़ी के साथ डायल करता है, बार बार रिक्वेस्ट भेजता है ऑथेंटिकेशन के लिए, और ये आपको इसमें भी नज़र आ जाएगा। ये असद नाम का यूज़र 3014 VLAN पे कनेक्ट हो चुका है। अगले ONU पे चलते हैं। अगला ONU हमारा जो है हमने अभी तक उस ONU को 3 ONU करवाए थे। ONT टेबल में देखें 3 ONU हमने ऑथेंटिकेट करवाए थे, जिसमें से 2 अभी पेंडिंग है। तो उन दोनों ONU में से एक ONU मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 8247H। ठीक है, 8247H ये CATV वाला ONU है और 4 पोर्ट्स इसकी LAN की हैं और एक पोर्ट इसकी वाईफाई है, एक इसकी CATV है। ये आपने ज़रूर देखा होगा ये ONU। मैं इसको सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन लिस्ट में ऐड करूंगा ताकि ONU अवेलेबल हो जाए। उसी तरह से ऑटोमेटिक असाइनमेंट करके सिर्फ लाइन प्रोफाइल चेंज, सर्विस प्रोफाइल चेंज करना है और अपने वाला प्रोफाइल जो क्रिएट किया था वो ऐड करवा देना है। ये आपका ऑथेंटिकेशन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये अभी इनिशियल स्टेज पे है और ये रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो आपको ऑनलाइन नज़र आ जाएगा। ये देखें ONU आपका ऑनलाइन हो चुका है। ये है जनाब आपका ONU, इसका मॉडल है HG 8247H। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ 8247H से अप्लाई कर देता हूँ। अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की, मैं इसको दोबारा सेव कर देता हूँ ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी उड़े ना। 4 ONU हमारे हो चुके हैं। इस ONU की आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। 100.1 पे इसको खोलेंगे हम तो आपको इसकी वैन पोर्ट में नज़र आएंगी जितनी भी वैन्स इसमें क्रिएट की हैं हमने। ये 3015 पे एक है और यूज़र है इरफान, और 3014 पे है यूज़र है बाबा। दोनों यूज़र्स को
3014 اور 3015 اس کی دو سروس پورٹس ایڈ کرنی ہے ہمیں. تو ورچوئل پورٹ میں جاتے ہیں, ورچوئل پورٹ میں آٹو ڈسکوری میں جاتے ہیں. او این یو نمبر دیکھا تھا ہم نے 3 ہے, یہ دیکھیں پون 1 کا او این یو نمبر 3. ورچوئل پورٹ میں جا کے آٹو ڈسکوری میں جا کے پون 1 او این یو نمبر 3, اور اس کی 3014 اور 3015 دونوں ہی نظر آ رہی ہیں آپ کو. ایڈ ورچوئل پورٹ 3014 کی پہلے کر لیں, 3014 اور ٹرانسلیٹ اپلائی. اسی طرح سے 3015 بھی ایڈ کر لیں, 3015 اور ٹرانسلیٹ. جیسے ہی آپ یہ کلک کریں گے آپ کو ایک دفعہ اپلائی کر دیں تاکہ یہ ڈائل کر دے. اس کا ڈائل پروسیس جو ہے یہ تھوڑا ویٹ کرتا ہے, پھر ڈائل کرتا ہے, پھر ویٹ کرتا ہے. اس وجہ سے میں اس کو اپلائی کا بٹن دبا رہا ہوں تاکہ یہ ابھی ڈائل کرے. وین میں آپ کو دونوں کنیکشن جو ہیں وہ اویلیبل نظر آ رہے ہیں, کنیکٹڈ ہیں, آئی پی بھی مل چکے ہیں. تو جناب آپ کو مائکروٹیک میں بھی دکھاتا ہوں. یہ ایک 3014 پہ بابا نام کا یوزر آیا ہے, 3015 پہ عرفان نام کا یوزر آیا ہے. دوستو انتہائی آسان سا طریقہ بتایا ہے آپ کو. جیپ آن او ایل ٹی اگر آپ کے پاس جے ایس بی کی اویلیبل ہو, آپ اس کو کسی سے پوچھے بغیر انشاءاللہ خود اپنے ہاتھ سے کنفیگر کر پائیں گے. او این یو لگائیں گے, او این یو کے نام لکھیں گے, باقی فیچرز انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ویڈیو ملتی رہیں گی. ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.